بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور آپ کے اصحاب کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سبق ہے، رہنمائی ہے اور گائیڈنس کا سامان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پچھلے چند ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ ہوئی، ماؤنٹ سائنائی پہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دیں جن کو ہم نے ایک ایک کر کے لیا تھا اور پچھلے ایپیسوڈز میں اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی تھی۔ اب ہم اس قصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، اس پہ میں کبھی ٹیک لگاتا ہوں، کبھی اپنے جانوروں کے لیے پیڑ سے پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اس کے میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، کہ اس کو تم زمین پہ ڈال دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پہ ڈال دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی، وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، بہت ہی زبردست قسم کا اژدہا، اور چلنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، وہ پلٹے اور بھاگنے لگے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو مت، پیغمبر میرے حضور میں ڈرا نہیں کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے اور واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پکڑو۔ تو وہ کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، انہوں نے سانپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ٹچ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے انہوں نے ٹچ کیا، وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا رائٹ ہینڈ اپنے بغل میں لے جاؤ، آرم پٹ میں لے جاؤ، اور پھر اس کو نکالو باہر۔ تو جیسے انہوں نے نکالا تو وہ چمک رہا تھا، بالکل ایک شائننگ، عجیب خوبصورت لائٹ، ایک بہت ہی عجیب غریب لائٹ تھی اس کے اندر، اور وہ ہاتھ چمکنے لگا جیسے اس میں کوئی لائٹ ہو گئی ہو۔ تو یہ دو نشانیاں تھیں، دو معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور کہا کہ تم ان دو نشانیوں کو لے کے جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور تم میرا پیغام دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ کچھ زیادتی کرے، میں نے میرے ہاتھوں سے ایک قتل بھی ہو گیا تھا جو میں نے غلطی سے کر دیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے پریشان نہ کرے، مجھے جیل میں نہ ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ریہرسل کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ جو معجزے، جو میراکلز دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، وہی چیز جا کے انہیں فرعون کے دربار میں بھی کرنا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وہاں جا کے کریں، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے کا ریہرسل کروا لیا اپنے سامنے، اور پھر کہا کہ تم جاؤ اور میرا پیغام فرعون کو دو، یعنی جو میسیج میں نے تم کو دیا ہے وہ کنوے کرو۔ تو پیغمبر کا جو مقصد ہے، جو اس کا مشن ہے، وہ یہی ہے۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے پیغمبر تم شاہد ہو، یعنی وٹنس ہو، گواہ ہو، اور مبشر ہو، یعنی خوشخبری دینے والے ہو، اور نذیر ہو، یعنی وارنر ہو، ڈرانے والے ہو،
اور خدا کے حکم سے تم ایک داعی ہو، یعنی پیغام کو، خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہو، اور ایک سراج ہو، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ تو اس طریقے سے دعوت کا مقصد ہے کہ لوگوں کو خدا کے بارے میں بتانا، یعنی دعوت کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ٹو کال، یعنی کالنگ پیپل ٹو گاڈ، یعنی خدا کا جو منصوبہ ہے زندگی کا، جو کریشن پلان ہے، جو اسکیم آف تھنگز ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا۔ چونکہ انسان کے شعور میں خدا کا تصور موجود ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نیچر پہ ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد جب وہ سوسائٹی میں آتا ہے، ماحول میں آتا ہے، فیملی میں آتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، تب اس کی کنڈیشننگ ہونے لگتی ہے۔ تو وہ کنڈیشننگ کی وجہ سے اس راستے پہ نہیں چل پاتا جو اس کے شعور کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہی دعوت کے معنی دراصل ایک ریمائنڈر ہے کہ اس کو فطرت کے راستے پہ واپس لایا جائے، اور یہی فریضہ پیغمبروں کا تھا، اور یہی فریضہ سارے بلیورز کا ہے، مومنین کا ہے، کہ وہ دعوت کا کام کریں۔ یعنی پیغمبروں کا آنا تو ختم ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن وہ جو کار نبوت تھا، جو پیغمبر کا کام تھا، وہ جاری ہے، وہ اب اہل ایمان کو کرنا ہے، بلیورز کو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا، ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فأدوا عنی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تو تم میرے میسج کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو اس کے بعد جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تقریباً 1,25,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، وہ سب نکل گئے، عرب سے نکل گئے، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی انڈیا کی طرف چلا گیا، کوئی ایشیا کی طرف چلا گیا، کوئی یورپ کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ کوئی جانے کے طریقے تھے، نہ ہوائی جہاز ہوتا تھا، نہ کوئی سواری ہوتی تھی، نہ کوئی ہوٹل ہوتا تھا، لیکن دعوتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سارے صحابہ عرب سے نکل گئے۔ اس لیے آپ اگر مکہ مدینہ جائیں، صحابہ کی قبریں بہت کم ہیں وہاں، بلکہ صحابہ کی قبریں آپ کو باہر ملتی ہیں، عرب سے باہر مصر میں ملے گی، سائپرس تک، یعنی یورپ کے کچھ حصوں تک پہنچ گئے تھے صحابہ۔ ایسے ہی حضرت ایوب انصاری جو ایک بہت بڑے صحابی تھے، وہ ٹرکی پہنچے اور وہاں انہوں نے دعوت دی، وہاں ان کی قبر ہے۔ تو دراصل انسان ایک ابدی مخلوق ہے، ایک ایٹرنل کریچر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایٹرنل کریچر کے طور پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ایسا مخلوق جو ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن امتحان کی مصلحت کی وجہ سے، چونکہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جو لائف اسپین ہے انسان کا، وہ 2 حصوں میں بانٹ دیا، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ پری ڈیتھ پیریڈ یہی ہے جس میں ہم ہیں، 50 اور 100 سال کی زندگی، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس پری ڈیتھ پیریڈ کے عمل کے مطابق انسان کو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ریوارڈ ملے گا۔ یہی ہے ایک بریفلی کریشن پلان آف گاڈ، اور اسی کو آگاہ کرنے کے لیے کے نام کو، اسی کو بتانے کے نام کو دعوت کہا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب ہر طرح کی آزادی ہے، ریلیجس فریڈم ہے، ٹالرنس ہے، اوپننس ہے، کیوریوسٹی لوگوں کے اندر ہے، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں، نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے۔ پرانے زمانے میں ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا، لوگ اپنے مذہب کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے تھے، جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہی سب کا مذہب ہوتا تھا۔ لیکن آج دوسرا دور ہے، آج ریلیجس فریڈم کا زمانہ ہے، اوپننس کا زمانہ ہے۔ تو آج کے دور میں دعوت بہت آسان ہو گئی ہے، اور خاص طور سے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، ای میل ہے، اور پرنٹنگ پریس ہے، کمیونیکیشن ہے،
ماڈرن ایویشن ہے، ان سب چیزوں کو استعمال کر کے آج کے دور میں دعوت بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. قرآن کے ٹرانسلیشن کو لوگوں تک دے سکتے ہیں. بکلیٹس اور پیمفلیٹس اسلام کے بارے میں جو انٹروڈکٹری بکلیٹس ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت آسان ہو گیا ہے. تو یہ ایک اہم فریضہ ہے جو ہمیں کرنا ہے. سلام سے کہا کہ تم میرے پیغام کو لے کے جاؤ فرعون کے پاس اور میرے میسیج کو فرعون تک پہنچاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی گھبراہٹ ہوئی اور ان کا دل گھبرایا. تو انہوں نے ایک بڑی گہری دعا کی. وہ بولے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. کہ اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری جو زبان میں ایک لکنت ہے، اسٹیمرنگ ہے، اس کو میری زبان کی جو گرہیں ہیں اسے کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں. اور میرے فیملی میں سے ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا ساتھی بنا دے، اور میری کمر جو دبی جا رہی ہے اس کو مضبوط کر اور میرے کام میں اس کو شریک کر، تاکہ ہم تیری خوب چرچا کریں، تیری خوب پاکی بیان کریں، اور تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارا سوال، تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی. تو یہ دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بڑی اہم دعا ہے. خاص طور سے جب کبھی آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہو، کوئی آپ کا ایگزام ہے یا انٹرویو ہے یا کوئی اسٹیج پرفارمنس آپ کو دینی ہے یا کوئی وائوا ہے، یا آپ کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں دعوتی انداز کے کام کے لیے، کسی کو قرآن دینا چاہتے ہیں لیکن آپ گھبرا رہے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں، تو یہ دعا اس وقت بڑی کام آئے گی. آپ اس دعا کو بار بار پڑھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چیپٹر نمبر 20 ورس 25 سے 28 تک سورہ طٰہٰ میں یہ دعا آئی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اسی وقت دعا قبول ہو گئی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے ماؤنٹ سینائی سے. ماؤنٹ سینائی ایک بہت ہی وسیع علاقہ ہے، مصر میں واقع ہے، جس میں پہاڑ ہیں اور بڑے بڑے ریگستان ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے. وہاں پر کافی ٹورزم بھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے ماؤنٹ سینائی سے نکلے. اب ان کے اندر ایک بہت گہرا جذبہ تھا، دعوتی جذبہ، کہ ان کو جا کے مصر میں خدا کا پیغام پہنچانا ہے اور فرعون کے دربار میں جانا ہے. تو وہاں سے نکلے اور لمبے سفر کے بعد نائل ریور انہوں نے کراس کی اور پھر وہاں مصر میں پہنچ گئے. مصر میں جو بادشاہ تھا، جب وہ مصر سے مدین کی طرف گئے تھے تب وہاں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا رمسیس دوم، یعنی رمیسس the second. فرعون جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا رمسیس دوم. دراصل اس وقت فرعون بادشاہ ہوا کرتے تھے، یعنی فرائنہ، فیروز. یہ فیرو کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ڈائنسٹی کا نام ہے. جیسے ہمارے ملک میں مغلز ہوتے تھے، سیدز ہوتے تھے، لودھیز ہوتے تھے، یہ ڈائنسٹیز تھیں. ایسے ہی مصر میں بہت ہی بڑی ڈائنسٹی گزری ہے جس کا نام فرعون یا فرائنہ تھا، یعنی فیروز. انہوں نے بہت لمبے مدت تک مصر پہ حکومت کی، یعنی تقریباً 3000 BC سے 3000 BC سے لے کر سکندر اعظم کے زمانے تک، یعنی 332 BC تک انہوں نے مصر پہ حکومت کی. اور ان کے زمانے میں مصر کافی بڑا تھا، یعنی جو موجودہ مصر ہے اس سے بھی بڑا تھا. تو لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے تو یہ فرعون رمسیس دوم کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا جس کا نام مرنپتھا تھا وہ تخت پر بیٹھا تھا.
اور وہ بھی بڑا ظالم فرعون تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو لیا اور سیدھے محل میں پہنچے اور جا کے وہاں فرعون سے مرنبتھا جو تھا اس سے ملے اور کہا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو جو فرعون تھا اس نے جب غور سے دیکھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، چونکہ یہ دونوں ہم عصر تھے، ہم عمر تھے، دونوں کی عمر تقریباً ایک جیسی تھی، اور یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ فرعون مرنبتھا دونوں محل میں رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تو فرعون نے فوراً پہچان لیا اور بولا کہ کیا تم کو ہم نے بچپن میں نہیں پالا اور تم ہمارے محل میں ایک مدت تک رہے اور تم نے وہ کام بھی کیا جو تم نے کام کیا، یعنی جو وہ تم نے قتل کیا، ایک ایجپشن کا تم نے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلطی سے ایک انسان کا قتل کر دیا تھا اور پھر میں تمہاری ڈر کی وجہ سے یہاں سے بھاگ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ اور جو یہ تم فیورز مجھے بیان کر رہے ہو کہ محل میں تم نے مجھے پالا اور محل میں میں نے ایک لمبی مدت گزاری، یہ تو اس وجہ سے ہوا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ یعنی اگر تم نے بنی اسرائیل کو غلام نہیں بنایا ہوتا تو یہ نوبت کیوں آتی کہ میری ماں مجھے بچپن میں ایک صندوق کے اندر ڈال کے دریا نیل میں ڈالتی اور وہ صندوق تمہارے محل تک پہنچتا اور میں تمہارے محل میں آتا اور میں وہاں پرورش پاتا۔ رب العالمین کون ہے؟ وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ یہ وہ تو خود اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس وجہ سے اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ وما رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب المشرق والمغرب، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، ایسٹ اور ویسٹ کا رب ہے، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسٹ اور ویسٹ پورے کائنات کی طرف نگاہ ڈالو تو اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اس کی عظمت نظر آئے گی، اس کی گلوری نظر آئے گی۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا قال لمن حولہ الا تستمعون، کہ اے درباریوں تم سنتے ہو کہ یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ مجھے دیوانہ نظر آتا ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ یہ جو پیغمبر، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجھے پاگل نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ اس بات پہ پرووک ہو سکتے تھے، ریئیکٹ ہو سکتے تھے، کہہ سکتے تھے تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو، تم ہی پاگل ہو، اس طرح کی بات کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے اس کی بات کو اگنور کیا، ایوائڈ کیا اور اپنی بات آگے کہتے چلے گئے۔ چونکہ پیغمبروں کو پہچاننے میں ہمیشہ انسان نے غلطی کی، ہمیشہ جب بھی پیغمبر آئے تو قرآن میں یہ بات کئی بار آئی ہے کہ وما یاتیکم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جو بھی رسول آیا، جو بھی پیغمبر آیا، اس کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے پیغمبروں کو پہچانا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کیا، بالکل پرووک نہیں ہوئے، حالانکہ بہت ہی سخت بات فرعون نے کہی تھی۔ فرعون چاہتا تھا کہ یہ پرووک ہوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کا ایک مشن تھا، ان کا مقصد تھا کہ دعوت لوگوں تک پہنچائیں، تو انہوں نے اپنی بات کو سنجیدگی سے اور آگے بڑھایا۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک شکل دی، یعنی ہر چیز کو پیدا کیا، ایک شکل دی اور اس کو ہدایت دی۔ یعنی ایسا نہیں کہ خدا نے بس لوگوں کو پیدا کر دیا اور کہیں کسی پلینٹ پہ چھوڑ دیا، کسی راکی پلینٹ پہ، نہ جہاں وہاں ہوا ہو، نہ پانی ہو، نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اور بلکہ خلقہ، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کا سامان بھی مہیا کیا اور اس کو ہدایت دی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ ہدایت کے کئی مراحل یعنی کئی لیول پر ہدایت کا سامان مہیا کیا۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر جو انسان کی انٹلیکٹ ہے، جو اس کی عقل ہے، جو سول ہے، جو روح ہے، اس کے اندر خدا کا شعور رکھ دیا۔ یعنی جو اینتھروپولوجی کی سٹڈیز ہوئی ہیں، اینتھروپولوجیکل جو سٹڈیز ہوئی ہیں، اینتھروپولوجی اس سائنس کو کہتے ہیں جس میں انسان کے بارے میں سٹڈی ہوتی ہے۔ تو انسان کے بارے میں، سویلائزیشن کے بارے میں، تمدن کے بارے میں جو سٹڈیز ہوئی ہیں، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اب تک کوئی ایسا تمدن، کوئی ایسا سویلائزیشن نہیں ہوا ہے جہاں لوگوں کے اندر خدا کا تصور نہ موجود ہو۔ یعنی خدا کا تصور ہمیشہ سے انسان کے پاس موجود تھا۔ یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے انٹلیکٹ میں، اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں خدا کا شعور رکھ دیا ہے، تاکہ جب انسان خدا کو دریافت کرنا چاہے، اس کے اندر سیکنگ اسپرٹ جاگے تو وہ خدا کو پا سکے۔ یہ تو ایک پہلی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری چیز، جو ساری کائنات ہے، جو ساری چیزیں ہیں، سولر سسٹم، جو گیلیکسیز ہیں، پلینٹس ہیں، سٹارز ہیں، اور یہ دنیا، اس دنیا میں جو چیزیں ہیں، ہوا، پانی، آگ، سمندر، پہاڑ، دریائیں، پرندے، چڑیائیں، جانور، انسان، ساری چیزیں، یہ سب چیزیں خدا کی نشانیاں ہیں۔ یعنی انسان ان نشانیوں کے اوپر غور کر کے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی ہے، تو یہاں پر خدا ڈائریکٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ ان نشانیوں کے تھرو، ان سائنز کے تھرو، جن کو قرآن میں آیات اللہ کہا گیا، سائنز آف گاڈ، ان کے تھرو، ان کے اوپر آپ غور کر کے، جسے قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن میں اس کو تدبر، تبسم، تذکر کہا گیا ہے۔ یعنی آپ ان چیزوں کے اوپر غور کریں، تب آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کے اندر خدا کی عظمت، خدا کی بڑائی، خدا کی گلوری آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے شعور میں خدا کا تصور موجود ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ساری کائنات خدا کی نشانی ہے۔ ہر چیز جو بھی ہم دیکھتے ہیں، پوری کائنات میں ہزاروں، لاکھوں، ملینز چیزیں جو ہیں، وہ دراصل خدا کی نشانیاں ہیں، تاکہ ہم خدا کو ڈسکور کر سکیں ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ان کو کتابیں دیں، اور قرآن میں آتا ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا، کہ ہم نے ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے۔ تو پیغمبروں کا آنے کا سلسلہ تو اب بند ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، لیکن اس سے پہلے بہت پیغمبر آئے اور کتابیں آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن محفوظ ہو گیا، تو اب پیغمبروں کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، چونکہ اب نئی ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی، پرنٹنگ پریس آ گیا، تو قرآن محفوظ ہو گیا۔ جو پرانے پیغمبر تھے ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہو پاتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بار بار پیغمبر بھیجنے پڑتے تھے۔ تو تین چیزیں ہوئیں کہ انسان کے اندر شعور خدا کا، ساری کائنات خدا کی نشانی، سائنس، اور تیسری چیز کہ ڈیوائن ریویلیشن، پیغمبروں کے تھرو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی اور گائیڈنس بھیجی۔ تو یہ تین لیول ہیں گائیڈنس کے لیے انسانوں کے، کہ اگر وہ چاہیں، ان کے اندر سیکنگ اسپرٹ جاگے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکور کر سکیں، خدا کو ڈسکور کر سکیں۔ تو آج بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھائیں گے، اور دیکھیں گے کون سی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں اور اس سے گائیڈنس حاصل کر سکیں، رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے، اور اس کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔